میرے عزیزو، قبل اس کے کہ ملاکی نبی کے صحیفہ کی تلاوت کی جائے، آپ کے لیے اس صحیفہ کا ایک مختصر تعارف۔ عبرانی زبان میں ملاکی کے معنی ہیں میرا پیغمبر۔ ملاکی نبی کا صحیفہ پرانے عہد نامہ کی آخری کتاب ہے۔ پرانے عہد نامہ کا یہ آخری نبی ہے۔ نئے عہد نامہ کے یوحنا اصطباغی کی آمد تک کوئی نبی بھرپا نہیں ہوا، اور یہ تقریباً 450 تا 400 برس قبل مسیح بنتا ہے۔ یہودی روایت کے مطابق ملاکی نبی ان لاویوں میں سے ایک تھا جنہوں نے بابل کی اسیری میں خداوند کا گیت گانے سے صرف اس لیے انکار کیا کہ وہ یروشلم کا گیت اس کے تباہ کرنے والوں کے سامنے کیسے گائیں، اور اس کا حوالہ ہمیں زبور 137 میں ملتا ہے۔ اور ان لاویوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ دیں۔ عزرا کا صحیفہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے باب 8 آیت 15 میں بیان ہے کہ جب وہ واپس آیا تو اس کو بنی لاوی نہیں ملے، اور اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی کہ لاویوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ لاویوں نے مخلوط شادیاں کر لیں۔ ملاکی نبی کا دور بنی اسرائیل کی بابل کی اسیری کے بعد کا دور ہے۔ بنی اسرائیل کا اسیری سے واپس آنا ایک معجزہ ہے، کیونکہ جس وقت وہ اسیر ہو کر گئے انہوں نے یروشلم کی بربادی دیکھی، جس کے باعث ان کا ایمان متزلزل ہوا۔ مگر جب وہ واپس آئے اور اپنے علاقہ میں دوبارہ بس گئے، تب خداوند کے وعدوں پر ان کا ایمان تازہ اور مضبوط ہوا۔ نبوتوں کے مطابق ضروری تھا کہ بابل کے اسیر بنی اسرائیل واپس آئیں اور وعدہ کی زمین میں سکونت پذیر ہوں، تاکہ خدا کا مسیح جو بیت الحم میں پیدا ہونے کو تھا اپنوں کے پاس جا کر منادی کرے۔ اسیری سے واپسی پر بنی اسرائیل نے اپنی بت پرستی سے مکمل چھٹکارا حاصل کر لیا تھا، اور شروع میں وہ سرگرم بھی ہو گئے، مگر آہستہ آہستہ ان میں لاپرواہی کا عنصر کام کرنے لگا، اور وہ قربانی اور ہدیہ بھی بڑی بے پرواہی سے گزراننے لگے۔ ان میں شرع طلاق بڑھ گئی، اور ساتھ ہی ساتھ مخلوط شادیوں کی شرح بھی۔ یہ سلسلہ ایسا پھیلا کہ امراء اور کاہنوں کا ہاتھ بھی ان معاملوں میں بہت بڑھ گیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن کے لیے خدا نے ملاکی نبی کو بھرپا کیا، اور جس نے گنا ہے وہ کہتا ہے کہ اس صحیفہ میں 32 گناہوں کی فرد جرم خدا نے بنی اسرائیل پر عائد کی۔ ملاکی نبی ان بدیوں کی مذمت کرتا ہے اور انہیں یاد دلاتا ہے کہ وہ پوری دائیکی خدا کے گھر میں لائیں اور شریعت پر کاربند رہیں۔ آگے چل کر ملاکی نبی خداوند یسوع المسیح کی پہلی اور دوسری آمد اور ایلیا نبی کی آنے کی جلالی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اس کتاب کا مصنف ملاکی نبی ہے، اور اس نے اس کتاب کو سن 525 تا 500 قبل مسیح تصنیف کیا۔ یہودی روایت کے مطابق ملاکی نبی زبولون کے علاقہ کا لاوی تھا۔ وہ صوفہ کے مقام پر پیدا ہوا اور عین جوانی کے دنوں میں خداوند میں انتقال کر گیا۔ اس کتاب کے کل ابواب 4 اور آیات 55 ہیں، اور یہ بائبل مقدس کی 39ویں اور انبیاء اصغر کی 12ویں کتاب ہے۔ آئیے ملاکی نبی کے صحیفہ کی تلاوت کریں اور اپنی زندگیوں سے ہر قسم کی لاپرواہی اور نافرمانی دور کر کے خداوند میں بڑھنے والے ہوں، اور خداوند کے کھیت میں کام کرنے والے ہوں،
تاکہ اس کو پسند آئیں اور اس کی بادشاہی میں شامل ہوں اور اس کے اس جلال کو دیکھیں۔ ملاکی نبی کا صحیفہ، پہلا باب۔ خداوند کی طرف سے ملاکی کی معرفت اسرائیل کے لیے بار نبوت۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے تم سے محبت رکھی تو بھی تم کہتے ہو تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی؟ خداوند فرماتا ہے، کیا عیسو یعقوب کا بھائی نہ تھا؟ لیکن میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیسو سے عداوت رکھی، اور اس کے پہاڑوں کو ویران کیا اور اس کی میراث بیابان کے گیدڑوں کو دی۔ اگر ادوم کہے، ہم برباد تو ہوئے پر ویران جگہوں کو پھر آ کر تعمیر کریں گے، تو رب الافواج فرماتا ہے، اگرچہ وہ تعمیر کریں پر میں ڈھاؤں گا، اور لوگ ان کا یہ نام رکھیں گے، شرارت کا ملک۔ وہ لوگ جن پر ہمیشہ خداوند کا قہر ہے، اور تمہاری آنکھیں دیکھیں گی اور تم کہو گے کہ خداوند کی تمجید اسرائیل کی حدود سے آگے تک ہو۔ رب الافواج تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے، بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو، ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی؟ تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو، ہم نے کس بات میں تیری توہین کی؟ اسی میں جو کہتے ہو خداوند کی میز حقیر ہے۔ جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا؟ رب الافواج فرماتا ہے، اب ذرا خدا کو مناؤ تاکہ وہ ہم پر رحم فرمائے۔ تمہارے ہی ہاتھوں نے یہ گزرانا ہے، کیا تم اس کے منظور نظر ہوگے؟ رب الافواج فرماتا ہے، کاش کہ تم میں کوئی ایسا ہوتا جو دروازے بند کرتا اور تم میرے مذبح پر ابس آگ نہ جلاتے۔ رب الافواج فرماتا ہے، میں تم سے خوش نہیں ہوں اور تمہارے ہاتھ کا ہدیہ ہرگز قبول نہ کروں گا، کیونکہ آفتاب کے طلوع سے غروب تک قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی، اور ہر جگہ میرے نام پر بخور جلائیں گے اور پاک ہدیے گزرانیں گے، کیونکہ قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی۔ رب الافواج فرماتا ہے، لیکن تم اس بات میں اس کی توہین کرتے ہو کہ تم کہتے ہو، خداوند کی میز پر کیا ہے؟ اس پر کے ہدیے بے حقیقت ہیں، اور تم نے کہا، یہ کیسی زحمت ہے اور اس پر ناک چڑھائی۔ رب الافواج فرماتا ہے، پھر تم لوٹ کا مال اور لنگڑے اور بیمار ذبیحے لائے اور اسی طرح کے ہدیے گزرانے، کیا میں ان کو تمہارے ہاتھ سے قبول کروں؟ خداوند فرماتا ہے، لعنت اس دغا باز پر جس کے گلہ میں نر ہے، پر خداوند کے لیے عیب دار جانور کو نظر مان کر گزرانتا ہے، کیونکہ میں شاہ عظیم ہوں اور قوموں میں میرا نام محیب ہے۔ رب الافواج فرماتا ہے۔ دوسرا باب۔ اور اب اے کاہنوں، تمہارے لیے یہ حکم ہے، رب الافواج فرماتا ہے، اگر تم شنوا نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے تو میں تم کو اور تمہاری نعمتوں کو ملعون کروں گا، بلکہ اس لیے کہ تم نے اسے مد نظر نہ رکھا، میں ملعون کر چکا ہوں۔ دیکھو، میں تمہارے بازو بیکار کر دوں گا اور تمہارے منہ پر نجاست یعنی تمہاری قربانیوں کی نجاست پھینکوں گا، اور تم اسی کے ساتھ پھینک دیے جاؤ گے، اور تم جان لو گے کہ میں نے تم کو یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ میرا عہد لاوی کے ساتھ قائم رہے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اس کے ساتھ میرا عہد زندگی اور سلامتی کا تھا،
اور میں نے اسے زندگی اور سلامتی اس لیے بخشی کہ وہ ڈرتا رہے، چنانچہ وہ مجھ سے ڈرا اور میرے نام سے ترساں رہا۔ سچائی کی شریعت اس کے منہ میں تھی اور اس کے لبوں پر ناراستی نہ پائی گئی۔ وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہا، اور وہ بہتوں کو بدی کی راہ سے واپس لایا، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، کیونکہ وہ رب الفاج کا رسول ہے۔ پر تم راہ سے منحرف ہو گئے، تم شریعت میں بہتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوئے، تم نے لاوی کے عہد کو خراب کیا۔ رب الفاج فرماتا ہے، پس میں نے تم کو سب لوگوں کی نظر میں ذلیل اور حقیر کیا، کیونکہ تم میری راہوں پر قائم نہ رہے، بلکہ تم نے شرعی معاملات میں روداری کی۔ کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم اپنے بھائیوں سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ یہودا نے بے وفائی کی، اسرائیل اور یروشلم میں مکروہ کام ہوا ہے۔ یہودا نے خداوند کی قدوسیت کو جو اس کو عزیز تھی بے حرمت کیا اور ایک غیر معبود کی بیٹی بیاہ لایا۔ خداوند ایسا کرنے والے سے زندہ اور جواب دہندہ اور رب الفاج کے حضور قربانی گزراننے والے یعقوب کے خیموں سے منقطع کر دے گا۔ پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہ و نالہ اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیہ کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے۔ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ رب الفاج فرماتا ہے، اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ تم نے اپنی باتوں سے خداوند کو بیزار کر دیا، تو بھی تم کہتے ہو، کس بات میں ہم نے اسے بیزار کیا؟ اسی میں جو کہتے ہو کہ ہر شخص جو برائی کرتا ہے خداوند کی نظر میں نیک ہے اور وہ اس سے خوش ہے، اور یہ کہ عدل کا خدا کہاں ہے؟ تیسرا باب۔ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا، ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا۔ رب الفاج فرماتا ہے، پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے، اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا؟ کیونکہ وہ سونار کی آگ اور دھوبی کے صابن کی مانند ہے، اور وہ چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا، اور بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک صاف کرے گا، تاکہ وہ راست بازی سے خداوند کے حضور ہدیے گزرانے۔ تب یہودا اور یروشلم کا ہدیہ خداوند کو پسند آئے گا، جیسا ایام قدیم میں اور گزشتہ زمانے میں۔ اور میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا، اور جادوگروں اور بدکاروں اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے خلاف، اور ان کے خلاف بھی جو مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتے، اور بیواؤں اور یتیموں پر ظلم کرتے اور مسافروں کی حق تلفی کرتے ہیں اور مجھ سے نہیں ڈرتے، مستعد گواہ ہوں گا
رب الافواج فرماتا ہے کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے۔ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دائیکی اور ہدیہ میں۔ پس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو، رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارے تاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی کیونکہ تم دلکشا مملکت ہوگے، رب الافواج فرماتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہیں، تو بھی تم کہتے ہو ہم نے تیری مخالفت میں کیا کہا؟ تم نے تو کہا خداوند کی عبادت کرنا عبث ہے، رب الافواج کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے حضور ماتم کرنا لا حاصل ہے۔ اور اب ہم مغروروں کو نیک بخت کہتے ہیں، شریر برومند ہوتے ہیں اور خداوند کو آزمانے پر بھی رہائی پاتے ہیں۔ تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا، رب الافواج فرماتا ہے۔ اس روز وہ میرے لوگ بلکہ میری خاص ملکیت ہوں گے، اور میں ان پر ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر ہوتا ہے۔ تب تم رجوع لاؤ گے اور صادق اور شریر میں اور خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں امتیاز کرو گے۔ چوتھا باب۔ کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بھٹی کی مانند سوزان ہوگا، تب سب مغرور اور بدکردار بھوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤ خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے اور تم شریروں کو پامال کرو گے، کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے، رب الافواج فرماتا ہے۔ تم میرے بندہ موسیٰ کی شریعت یعنی ان فرائض و احکام کو جو میں نے حورب پر تمام بنی اسرائیل کے لیے فرمائے یاد رکھو۔ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیاہ نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادا میں آؤں اور زمین کو ملعون کروں۔ آمین۔